This is Rabia Shahid and you are watching us on Health Talk. آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے ٹاپک کے بارے میں جو ہر لڑکی کے لیے کنفیوژن کا سبب بنتا ہے which is لیزر ہیئر ریموول ٹریٹمنٹ. کیا لیزر واقعی انسیف ہے یا سیف ہے؟ کیا ویکس کی طرف جانا چاہیے یا لیزر کی طرف جانا چاہیے؟ کیا لیزر واقعی انوانٹیڈ ہیئر سے نجات دلاتا ہے؟ ان تمام کنفیوژن کو آج ہم دور کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر کنول جواد. شی از اے ڈرماٹولوجسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو ہیلتھ ٹاک. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر کنول, فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو کہ یہ بہت ہی کہہ لیں کہ کنفیوژن ہے, مت ہے کہ جن خواتین کو ہارمونل ایشوز ہوتے ہیں ان کے لیے لیزر بہت ہی انسیف ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ نہیں, دیکھیں یہ ایک متھ ہی ہے اور کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے بیکاز اب ملٹیپل ایسے پلیٹ فارم ہیں جن سے آپ اپنی یہ کنفیوژن دور کر سکتے ہیں, اور اگر پھر بھی آپ کی یہ کنفیوژن دور نہیں ہوتی ہے تو آپ اپنے ڈرماٹولوجسٹ کو کنسلٹ کر سکتے ہیں. لیزر ہیئر ریموول, اگر میں کہوں کہ دنیا میں ہیئر ریموول کا سب سے سیفسٹ پروسیجر کون سا ہے تو وہ لیزر ہیئر ریموول ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ ویکس پر جائیں, تھریڈنگ پہ جائیں, ایپیلیٹر یوز کریں, اور ملٹیپل ایسے بہت سارے پروسیجرز ہیں جو لوگ خود سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ یہی سولوشن ہے. ہم نے ریزز کے سامنے نہیں آنا. پتہ نہیں وہ کتنی ڈینجرس ہیں. کوئی کہتا ہے میتھ ہوتا ہے کہ جی وہ کینسر کروا دیتی ہیں, کوئی کہتا ہے کہ وہ برن کر دیتی ہیں. دیکھیں, لیزر ہیئر ریموول کے لیے سب سے پہلے آپ کا کنسیپٹ یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ ایک ٹریٹمنٹ ہے, باقی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. کہیں نہ کہیں لیزر ہیئر ریموول سے آپ کی گروتھ کم سے کم ترین ہوتی چلی جاتی ہے. نتھنگ از پرماننٹ. ہیومن بینگ لائک ہم بینگ اے انسان بھی ہم پرماننٹ نہیں ہے. تو میں نہیں کہوں گی کہ لیزر ہیئر ریموول ایک پرماننٹ سولوشن ہے, لیکن آپ کی گروتھ اس حد تک ریڈیوس ہو جاتی ہے کہ آپ کو کسی پروسیجر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. بار بار ویکسنگ کی طرف یا بار بار ایون لیزر کی طرف جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ آپ ایک سرٹن ہمارے ہوتے ہیں لائک ہم 6 to 10 سیشنز ایڈوائز کرتے ہیں انیشیل میں, اور اس کے بعد ہم پیشنٹ کو اگر جو بھی لیزر ہیئر ریموول کا کینڈیڈیٹ ہے اسے ہم شفٹ کر دیتے ہیں مینٹیننس پر. اور مینٹیننس کا مطلب یہ کہ اگر شروع میں ہم 15 days پہ کر رہے ہیں تو پھر ہم منتھ پہ شفٹ کرتے ہیں, دین ہم اس کو 1.5 month پہ شفٹ کرتے ہیں, دین 2 months 3 months, اور آخر میں ایسا ٹائم بھی آ جاتا ہے کہ آپ کو پورا سال بھی ویکس, تھریڈ یا کسی بھی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ڈاکٹر کنول, ایز اے ڈاکٹر آپ کیا ریٹ کریں گی کہ لیزر کتنا % سیف ہے ایز اے ڈاکٹر؟ اگر میں اسے ریٹنگ میں لے کر آؤں تو میرے حساب سے وہ 70% بالکل سیکیور ہے. لیکن اس کی کچھ چیزیں ہیں, کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں. اس میں ٹاپ آف دا لسٹ یہ ہے کہ آپ کا ڈاکٹر پراپر ہونا چاہیے, جس سے آپ کنسلٹ کر رہے ہیں وہ ڈاکٹر ہو, وہ ڈرماٹولوجسٹ ہو. نمبر 2, آپ کا جو بھی کنسرن ہے آپ یہ دیکھیں کہ وہ مشینری پراپر ہونی چاہیے, بیکاز آج کل بہت ساری کیٹیگریز آ گئی ہیں, بہت ساری ہمارے پاس ایسی مشین کی ٹائپس ہیں جو کہ پراپر اثر بھی نہیں کرتی, لائک چائنیز ہیں, کورین ہے, امریکن ہے. سو اگر آپ کا ڈاکٹر پراپر ہوگا, آپ کا کنسلٹنٹ پراپر ہوگا, تو وہ آپ کو پراپر گائڈ کرے گا کہ آپ کا کازیٹیو فیکٹر یہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو غیر ضروری بال آ رہے ہیں اور آپ کو اتنے سیشن میں ریلیف مل سکتا ہے. نہیں ڈاکٹر کنول, اگر آج کل ہم دیکھیں نا, ہر دوسرا گھر چھوڑ کر ایک ایستھیٹک کلینک کھلا ہوا ہے. بالکل, کوئی انسرٹیفائڈ اور چھوٹے ڈپلوماز کیے ہوئے ہیں, ڈاکٹرز بنے ہوئے ہیں خود سے ہی. تو ڈو یو تھنک اٹس سیف اور لوگوں کے لیے سیف ہے یا نہیں؟ دیکھیں, اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ سیف ہے یا نہیں, بینگ اے ڈاکٹر میں تو اس کو ہائیلی کنڈیم کرتی ہوں. اس کا ریزن یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ کس لیزر کی کتنی انٹینسٹی کس اسکن ٹائپ کے لیے سوئٹیبل ہے, وہ لوگ ایستھیٹک سیٹ اپ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. جن لوگوں کو اسکن کی ٹائپس کے بارے میں نہیں پتا وہ سیٹ اپ کھول کے بیٹھے ہیں, تو وہ کیسے سیف ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کو لیزر, دیکھیں مسٹیک ہر ایک سے ہو سکتی ہے, ہم سے بھی ہوتی ہوگی. کوئی آپ کا پیشنٹ برن ہو جاتا ہے لیزر سے, کسی بھی وجہ سے کوئی بھی ایسی چیز آ جاتی ہے, مشینری ہے ہمارے ہاتھ میں. آپ کو بینگ اے ڈاکٹر یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ اپنے پیشنٹ کی, اپنے کلائنٹ کی کیسے سیکیورٹی رکھ سکتے ہیں, کیسے اسے سیو کر سکتے ہیں, بیکاز آپ نے اپنی پوری باڈی اس کے حوالے کی ہے. اور کلائنٹ کا سیٹسفائڈ ہونا سب سے پہلے بہت سیٹسفائی ہونا بھی بہت ضروری ہے, اور اس کی اسکن کا ٹھیک رہنا بھی بہت ضروری ہے. تو میں اگر آپ کا یہ پروگرام کے تھرو کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز سرٹیفائڈ ڈاکٹرز کے پاس جائیں. آپ کا جو بھی کنسلٹنٹ ہے, ڈاکٹر ہے, اس کا ڈاکٹر ہونا ضروری ہے. فزیوتھراپسٹ, نیوٹریشنسٹ ڈاکٹر نہیں ہوتے. پلیز, ان کی ایک ڈومین ہے, وہ بہت ریسپیکٹیبل ہیں, وہ ایک اپنی ڈومین کا کام کر رہے ہیں, بٹ وہ ڈاکٹر نہیں ہے. انہوں نے کوئی بھی چیز ایسی نہیں پڑھی جو کہ آپ کی اسکن سے ریلیٹڈ ہے. سو ایک ڈاکٹر جس نے MBBS کیا ہو, اس کے بعد وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے, ایٹ لیسٹ اسے ہاؤ نو ہے. اس کے بعد اسپیشلائزیشن والے ڈاکٹر. سو پلیز تھوڑے سے پیسے زیادہ شاید وہاں دینے پڑتے ہیں, آپ اسی لیے کمپیریزن میں رکھتے ہیں کہ ایک جگہ سے ہمیں 2000
2000 की लेजर हो रही है और एक जगह से हमें 10,000 की लेजर हो रही है, तो हम क्यों ना 2000 की करवाएं, सब एक जैसी ही करते हैं. सो दिस इज द डिफरेंस. नहीं, अगर 2000 की लेजर करवाने के बाद फिर 4000 आपको दोबारा स्किन पर लगानी है, स्किन जल गई है, डैमेज हो गई है, तो मेरे ख्याल में दिस इज नॉट अ सेफ ऑप्शन. आपको जरूरी है कि आप पहले ही बेहतर ऑप्शन की तरफ जाएं. बेहतर ऑप्शन की तरफ. अच्छा डॉक्टर कंवल, हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं कि स्किन जल गई लेजर के बाद, डैमेज हो गई, पिगमेंटेड हो गई. सो ये क्या है, मतलब ये भी कोई मिथ है कि ऐसा होता ही नहीं है या नहीं? बिल्कुल ऐसा हो जाता है. मैं बिल्कुल इससे मिथ नहीं कहूंगी, क्योंकि ऐसे बहुत मर्तबा होता है कि अगर आपने सही फ्रीक्वेंसी सही स्किन टाइप के लिए चूज नहीं की तो आपके पेशेंट की स्किन जल सकती है. नंबर 1. अगर आपको नहीं पता कि इस स्किन टाइप पर इस वक्त लेजर करनी भी चाहिए कि नहीं, बहुत ज्यादा एक्नी है, कोई एक्जिमा हुआ हुआ है, डर्माटाइटिस हुआ हुआ है, सोराइसिस का पेशेंट है और मल्टीपल रीजन से, मैंने कहा ना ये सब चीजें एक डॉक्टर जज कर सकता है. आपके चेहरे पे बाल है, आप किसी भी ऐसे एस्थेटिक सेटअप में गए जो कि नॉन सर्टिफाइड है, जिसकी सर्टिफिकेशन कोई नहीं है, उसने आपको पहले नंबर पे ये कहना है जी आप लेजर हेयर रिमूवल करवाएं. ठीक है, आपके लिए तो कोई चॉइस ही नहीं रह गई है ना, आप करवाएं, इतने सेशन करवाएं, बाय कर लें हमारे पास से और आपको देखिएगा रिलीफ आ जाएगा. चाहे आपको सोराइसिस हो, चाहे आपको एक्जिमा हो, चाहे आपको डर्माटाइटिस हो, दे डजंट बॉदर बिकॉज उन्हें पता ही नहीं है. सो बिल्कुल बर्न हो सकता है. बस एक चीज सीखी हुई है कि बस ये ऐसे मशीनरी चलानी है या ऐसे करेंगे लेजर हो जाएगा. हाँ, और पेशेंट आना है उससे हमने पेशेंट नहीं, उनके क्लाइंट्स होते हैं. डॉक्टर्स के लिए पेशेंट होते हैं बट उनके क्लाइंट्स होते हैं. सो बिल्कुल बर्न हो जाती है, स्किन आपकी बर्न होती है. इवन दो डॉक्टर्स के क्लिनिक पर भी ऐसा हो जाता है. सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी स्किन उस फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाती. तो हर स्किन टाइप के लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. उसमें देखें, आप अगर कभी नॉर्मली भी लेजर मशीन को ऑब्जर्व करें तो उसमें स्किन टाइप 5 हो, स्किन टाइप्स दी होती हैं. आपकी स्किन टाइप 1 है, 2 है, 3 है, 4 है या 5 है, आपने चूज करना है अकॉर्डिंगली. फिर उस स्किन टाइप के मुताबिक आपने फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी है, उस स्किन टाइप के मुताबिक आपने उसकी एनर्जी एडजस्ट करनी है. अगर आप वो एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली बर्न होगा. तो क्या कॉम्प्लेक्शन से भी फर्क पड़ता है? कॉम्प्लेक्शन अगर आपका बहुत ब्राइट है, फेयर है या ब्राउन है? बिल्कुल ऐसे ही है. अगर आपका कॉम्प्लेक्शन जो है वो ब्राइटर उसकी तरफ है तो हमारे लिए इजी होता है जरा करना, बट जैसे जैसे डार्कर टोन होती जाती है वैसे वैसे लेजर की फ्रीक्वेंसीज को कम रखना पड़ता है, वरना बर्न होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. तो स्किन टाइप, स्किन कलर आपको पता होना चाहिए, प्लस आपके पेशेंट को कोई भी किसी भी किस्म की स्किन डिजीज ना हो. इन चीजों का जज करना, जानना, या आप खुद अगर आप खुद वो कैंडिडेट हैं जिसने लेजर करवानी है तो बेसिक इंफॉर्मेशन पहले लेकर जानी चाहिए. बिल्कुल. और डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं, बिकॉज स्किन की जो जितनी भी डोमेन है ना वो डर्माटोलॉजिस्ट के अंदर आती है, तो उनसे वो पता करें. अच्छा डॉक्टर कंवल, सबसे बड़ी कंफ्यूजन, लेजर करवाने से बाल मजीद मोटे आते हैं या ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है, इज दैट इट? देखें, ऐसा होता है सम टाइम. आपने फॉर सपोज आपको सिर्फ चिन पे कुछ बाल हैं, 4 या 5 बाल हैं चिन पर, और आप लेजर के लिए गए हैं, वो ऐसा हुआ है कि आपको रेजर लग गया या लेजर आपको मुस्तकिल लगे जा रहा है वहां पे, तो वो ग्रोथ जो आपकी हिडन है, जिसने निकलना ही है फ्यूचर में, वो ग्रोथ आपकी निकल सकती है. बिल्कुल ऐसा होता है कि वो बाल आपका उस जगह पर पहले बाहर नहीं था, बट लेजर या रेजर करने के बाद आपका वो बाल बाहर निकल आया. तो सम टाइम ऐसा होता है, मोटे नहीं होते. अगर आप प्रॉपर्ली किसी सही मशीन से करवा रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि मोटे हों, लेकिन अगर एक ऐसी जगह जो कि पहले इन्वॉल्व नहीं थी और अब आपने उसे इन्वॉल्व कर लिया है तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपको उस जगह पे एक्स्ट्रा ग्रोथ. तो कोई नया एरिया हेयर ग्रोथ ट्रिगर कर सकते हैं, आपकी बॉडी का कोई भी कर सकता है. अगर आपकी मशीनरी की चॉइस ठीक नहीं है, अगर आपके डॉक्टर ने उस पूरे एरिया को मार्क नहीं किया हुआ कि जिस जगह आपको जरूरत है वहीं लेजर होनी चाहिए, तो ऐसा हो सकता है. तो ये कैसे डिफरेंशिएट हो सकता है कि आपको किस जगह पे जरूरत है? मतलब अगर आप फुल बॉडी ले रहे हैं तो आपके अगर फुल बॉडी पर हेयर हैं तो फिर ये डॉक्टर कैसे मार्क करेगा? देखिए, जिसको फुल बॉडी की नीड होती है ना, उसकी फिर पूरी बॉडी लेजर होती है. फिर तो आपको चांस ही कोई नहीं है ना, क्योंकि फिर आपको जिस जगह पे ग्रोथ है वहां भी आपको लेजर होगी, जहां ग्रोथ नहीं है, हिडन बाल है आपका जिसने फ्यूचर में निकलना है, उसकी भी रूट्स को टारगेट किया जाएगा. तो बेसिकली वो नुकसानदाह नहीं होता, वो आपको समहाउ फायदेमंद ही होता है कि आपको वो बाल जो फ्यूचर में निकलने हैं, लेट 30s में, लेट 40s में निकलने हैं, वो बाल आपकी रूट इतनी वीक हो गई है कि वो बाद में निकलेंगे नहीं. तो समहाउ वो आपके लिए फायदेमंद ही रहता है. फुल बॉडी वालों के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, बट एक स्पेसिफिक एरिया पे कोई करवाने गया, जैसे फॉर सपोज कुछ लोग, मेरे पेशेंट्स ऐसे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमें ये सारा एरिया कर दें, आप हमारे अपर लिप्स को ना छेड़ें, इवन हमारे चिन को ना छेड़ें, चीक्स को ना छेड़ें, आप इस सारी जॉ लाइन पे और चिन पे कर दें, अपर लिप्स पे कर दें, चीक्स
ٹپس کو نہ چھیڑیں یا بال زیادہ نکل آئیں گے. اچھا. بٹ الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ریزز آپ کو لگتی ہیں اور وہ بال جو آپ کا ہڈن ہے آپ سمجھیں کہ اس نے نکلنا ہی ہے, تو اس کو یہ مت سوچیں کہ لیزر کی وجہ سے یہ آپ کا نقصان ہوا ہے. ابھی آپ اس ایریا کی لیزر کروا کے فارغ ہوں گے, لیٹ 30s میں لیٹ 40s میں وہ بال آپ کا نکل آنا ہے, بالکل, تو وہ نکل آتا ہے بال, بٹ وہ کہیں نہ کہیں لیزر سے آپ کا فائدہ ہی ہو جاتا ہے کہ آپ اسے سب کو ایک ساتھ ہی ریموو کروا لیں. تو وہ خواتین جن کو پی سی او ایس اور پی ایم ایس ہے ان کے لیے کیا لیزر زیادہ ڈینجرس ہے؟ دیکھیں اگر آپ کو پی سی او ایس ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو لیزر ہیئر ریموول سم ہاؤ فائدہ ہی دیتا ہے. فائدہ کیوں دیتا ہے آپ کو لیزر ہیئر ریموول؟ کیونکہ آپ کو, میں ہمیشہ اپنے پیشنٹ کو ایگزامپل اس طرح دیتی ہوں کہ آپ نے کسی جگہ پہ پودا لگایا ہے, آپ اس کو اوپر سے کاٹے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کی جڑیں سلامت ہیں. جب تک اس جڑ کو پانی ملتا رہے گا, کھانا ملتا رہے گا, تب تک وہ پودا ایسے ہی بار بار نکلتا رہے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے پی سی او ایس جو ہے بیسکلی اس کے لیے کھانا اور پانی ہے ان روٹس کے لیے. اگر پی سی او ایس ہے اور آپ اس کو کھانا پانی دیے جا رہے ہیں نیچے سے, پی سی او ایس کی صورت میں دیے جا رہے ہیں, تو بھلے آپ اوپر سے لیزر کرتے رہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو پی سی او ایس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک طرف آپ پی سی او ایس کی ٹریٹمنٹ کروائیں اور دوسری طرف آپ لیزر ہیئر ریموول کروائیں. تو جہاں آپ کو پی سی او ایس کی ٹریٹمنٹ سے باقی سمٹمس کم ہونے میں مدد ملیں گے, وہاں آپ کا کافی حد تک ہیئر گروتھ بھی کم ہو جائے گی. خالی پی سی او ایس کی ٹریٹمنٹ سے آپ کے بال نہیں جائیں گے, اور خالی لیزر ہیئر ریموول کروانے سے آپ کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کو نیچے سے جڑ پانی ملے جا رہا ہے, آپ کو فوڈ پرووائڈ ہو رہا ہے آپ کی روٹس کو, تو وہ بال ایسے ہی نکلتا رہے گا. اور فوڈ اور روٹس کے لیے کون سا فوڈ ہوگا؟ وہ پی سی او ایس, وہ ہارمونز کی ڈسٹربنس ہوتی ہے جن کی وجہ سے آپ کو اب نارمل ہیئر گروتھ ہوتی ہے. نہیں تو ہم یہ بھی تو سنتے ہیں نا کہ پی سی او ایس سے بہت ٹریگر ہوتے ہیں پی سی او ایس آپ کے, اگر آپ لیزر کنٹینیو رکھتے ہیں نا. نہیں, یہ بالکل مت ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, ڈیمیج ہوتا ہے آپ کو, ایسا کوئی, یہ بالکل مت ہے, کیونکہ پی سی او ایس بیسکلی آپ کی ہارمونز کا ڈسٹربنس ہے. اور ہارمونز آپ کے ڈسٹربنس ہوتے ہیں جس کی ایک کاز یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی اووریز کے اندر ملٹیپل سسٹ بن جاتی ہیں. سو ملٹیپل سسٹ بننے کی وجہ سے آپ کے ہارمونز اب نارمل پروڈکشن کرنا شروع کر دیتے ہیں, جو کہ اپنے سمٹمس دیتے ہیں, جیسے کہ آپ کے پیریڈس کا ڈسٹرب ہونا, نمبر 1. نمبر 2, آپ کا اب نارمل ویٹ اسٹک ہو جانا. نمبر 3, آپ کے فیس پر ایکنی رہنا کنٹینیوسلی, خاص طور پہ چین ایریا پر. اور نمبر 4, آپ کی جو بھی یہ اب نارمل ہیئر گروتھ ہے جسے ہم ہیرسوٹزم کہتے ہیں, اس کا آ جانا. بیسکلی وہ انٹرنل ایک پرابلم ہے, اس کو لیزر انہینس نہیں کرتا, سم ہاؤ لیزر اس کو ٹریٹ کرتا ہے, بٹ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ہارمونل کریکشن ضرور کروائیں. اس کے لیے آپ کو اینڈوکرائنالوجسٹ کے پاس یا پھر اپنی گائنیکولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے. یہ دونوں آپ کی ہارمونز کریکشن کرتے ہیں. ڈرماٹولوجسٹ آپ کا لیزر ہیئر ریموول کر کے آپ کو اب نارمل گروتھ سے, ایکنی سے چھٹکارا دلاتا ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر کنول, لیزر کے دوران تھریڈنگ اور ویکسنگ سے بھی بالکل منع کر دیا جاتا ہے, تو ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے, لیزر کے دوران ہم تھریڈنگ ویکسنگ سے اس لیے منع کرتے ہیں بیکاز تھریڈنگ سے آپ روٹ کو کھینچتے ہیں, رائٹ. اس ڈیورنگ میں اگر آپ نے لیزر یا تھریڈنگ کی اور آپ کا روٹ نکل گیا ہے, تو ہم لیزر کس پر کریں گے؟ ہم نے تو لیزر سے ٹارگٹ ہی روٹ کو کرنا ہے. بالکل روٹ کو ویک کرنا اور روٹ کو نکالنا ہمارا مقصد ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے تھریڈنگ یا ویکسنگ سے اسے پلگ کر لیا, تو پھر اب آپ لیزر کروائیں بھی تو کوئی فائدہ نہیں, بیکاز روٹ تو آپ کی باہر آئی ہے. اب نئی روٹ جب تک گرو ہو تب آپ کو لیزر اثر کر سکتی ہے. بٹ اگر آپ نے ویکسنگ تھریڈنگ کے تھرو سے باہر نکال لیا ہے تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑے گا. دوسرے نمبر پر, اگر آپ کا گرے ہیئر ہے, آپ کا گولڈن ہیئر ہے جو بلیچ کر کے لوگ کرتے ہیں, تو بھی لیزر آپ پر اثر نہیں کرے گی, کیونکہ ان بالوں پہ لیزر ورک نہیں کرے گا. کہا جاتا ہے کہ آپ کا بال جتنا تھک ہوگا لیزر اتنا اچھا کام کرے گا. بالکل ایسے ہی ہے, جتنا تھک بال ہے لیزر ورک بھی اتنا اچھا کرتا ہے. آپ کو نمبر آف سیشن بھی ریڈیوس ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے, اور آپ کو ریزلٹس بھی زیادہ اچھے آتے ہیں. تو ڈارک اسکن کے لیے لیزر کتنا سیف ہے؟ دیکھیے, ڈارک اسکن کے لیے اگر ہم فریکوینسی آپ کو ریڈیوس کر کے کم فریکوینسی پہ رکھ کے پراپر طریقے سے پراپر سیشن کریں گے تو بالکل سیف ہے آپ کے لیے, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. بٹ اگر آپ کو فریکوینسیز ہی نہیں پتا, آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ نے یہ ڈارک اسکن پر کیا ایڈجسٹ کرنی ہے, ٹون کون سی انرجی رکھنی ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ برن کرے گا, پرابلم کرے گا. تو ہم ایک اچھی مشینری میں کیسے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پر آج کل اتنے زیادہ کلینکس بن گئے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی مشینری اچھی ہے کون سی نہیں. دیکھیں, بینگ اے پیشنٹ اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار یو کہ آپ اس کو ڈفرینشیٹ کر سکیں. ٹھیک ہے, آپ اگر ایک نان میڈیکل پرسن ہے, ڈاکٹر نہیں ہے, آپ کو نہیں پتا چلے گا ان ڈفرینسیشنس کو, آپ نہیں جانتے, یا آپ اسی فیلڈ کے ٹیکنیکل بندے ہوں تو آپ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. بینگ اے لائک لیمن, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اچھا ڈاکٹر چوز کرنا ہے. تو جو مین ٹاپ آف دا لسٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ڈاکٹر اچھا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے پاس ہونے والا ہر پروسیجر اچھا اور سیف زون میں ہوگا, آپ رائٹ ہینڈ میں ہوں گے. پلس
ان کیس اگر کوئی پرابلم ہو بھی جاتا ہے, کیونکہ سب سے بلنڈرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتی کہ ہم ڈاکٹرز بلنڈر نہیں کرتے, ہم سے بھی کوئی نہ کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے. ایکچولی وہ بلنڈر نہیں ہوتا, ورڈ میرا غلط ہو گیا, وہ مسٹیک ہوتی ہے, ہم سے ہو جاتی ہے, لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم نے اپنی اس مسٹیک کو کیسے کور کرنا ہے. ایز اے ڈاکٹر کو بہتر پتا ہے. بالکل, آپ کا کوئی بھی ایسا بندہ جو ٹیکنیشین ہے جسے ان چیزوں کی نو ہاؤ نہیں ہے, وہ نہیں آپ کو ڈیفرینشیٹ کر سکتا, نہ ہی وہ آپ کی اسکن کو ریکور کر سکتا ہے. سو مشین سے زیادہ فوکس کرنا ہے اپنے کنسلٹنٹ پر, اپنے ڈاکٹر پر, کہ وہ رائٹ ہونا چاہیے. اسے آپ چوز کر سکتے ہیں, اٹس ایزی فار یو. آپ اسے دیکھ سکتے ہیں, اس کی ڈگریز کو جج کر سکتے ہیں, اس کی کوالیفیکیشنز کو دیکھ سکتے ہیں. ہر بندہ گوگل پہ اپنی ایک کہانی لے کے بیٹھا ہے, رائٹ. سو آپ اس سے صرف اتنا جج کر لیں, اتنا دیکھ لیں, اتنا پڑھ لیں کہ وہ ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے. اگر ہے تو آپ بالکل اس کے پاس جائیں, یقیناً ڈاکٹرز آپ کی اسکن کو زیادہ بہتر بچا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر کنول, نو ڈاؤٹ لیزر از این ایکسپینسو ٹریٹمنٹ, اور لوگ اس ایکسپینس سے بچنے کے لیے گھر پر بھی شروع ہو گئے ہیں آج کل کے. کوئی مشینری بھی بازار سے مل رہی ہے, امپورٹ کرا لی ہے باہر سے, تو گھر میں خود سے لیزر کر رہے ہیں. کیا وہ سیف ہے؟ دیکھیں, اگر جہاں تک آپ کا جو کوشچن ہے سیف والا, تو میں کہوں گی بالکل وہ سیف ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر آپ دوسرا سوال مجھ سے یہ کریں گی کہ وہ کتنی زیادہ ریزلٹس کے لحاظ سے اچھی ہے, کتنی زیادہ ورک کرتی ہے, کتنی ورتھ ہے اسے بائی کرنے کی, تو اس کے لیے میرا آنسر یہ ہوگا کہ اگر آپ لیزر ہیئر ریموول اپنے سیشنز کروا چکے ہیں 6 to 10, اور اب آپ کی بہت کم گروتھ ہے, آپ مینٹیننس کے لیے اسے رکھنا چاہ رہے ہیں, دین دس مشین از گڈ فار یو. اچھی کمپنی کی آپ نے باہر سے منگوا لی ہے, کوئی اچھی کمپنی کی ہے جو اچھا ورک کر رہی ہے, تھوڑے بہت بال آتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کلینک آنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اسے گھر بیٹھے ریموو کر سکتے ہیں تھرو دس مشین. IPL لیزر موسٹلی اس میں ہوتا ہے, سو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. بٹ اگر آپ ڈے فرسٹ سے ہی اسے یوز کرنا چاہ رہے ہیں, اگر آپ کو بہت کم گروتھ ہے تو مائٹ بھی کہ وہ ورک کر جائے, بٹ اگر آپ کو بہت اچھی خاصی گروتھ ہے اور آپ فل باڈی کے لیے اسے یوز کرنا چاہ رہے ہیں, تو میرا نہیں خیال, اور میں نے دیکھا بھی یہی ہے کہ وہ اتنا اچھا ورک نہیں کرتی. اس کے لیے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ یوز کر سکتے ہیں, سیفسٹ مشین ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں, بٹ اس میں ٹرمز کنڈیشنز یہی ہونی چاہیے کہ آپ نے سیشنز لیے ہوئے ہوں پہلے. اچھا, کیا ڈاکٹر کنول, کیا آپ کے باڈی کا کوئی بھی پارٹ ہے, بی اٹ آرمز, آپ کا فیس ہے یا آپ کی لیگز ہیں, ہر پارٹ کے اوپر ڈفرینٹ سیشنز ریکوائرڈ ہوتے ہیں, لائک 6 to 10 مسٹ ہے کہ باڈی پارٹ کے اکارڈنگلی ہوتا ہے؟ ایسا بہت ساری جگہوں پہ ہے جہاں ہمیں سیشنز بہت کم ریکوائرڈ ہوتے ہیں. آپ کی ٹوٹلی پوری باڈی کا ہی یہی فینامنا ہے کہ آپ کو ڈفرینٹ ایریاز پہ ڈفرینٹ جو ہے وہ گروتھ ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے, اور آپ کو سیشنز, نمبر آف سیشنز بھی ڈفرینٹ باڈی پارٹس پر زیادہ ڈفرینٹ کر کے آپ کو ہوتا ہے. جیسے فار سپوز آپ کو سم ٹائم فیس پہ زیادہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں, نمبر 2 انڈر آرمس پہ آپ کو زیادہ, لیکن کمپیریٹیو ٹو انڈر آرم, انڈر لیگس پہ آپ کو کم, انڈر لیگس پر آپ کو زیادہ سیشن ریکوائرڈ ہوتے ہیں, یعنی انڈر آرمس پہ کم سیشن ریکوائر ہوں گے اور انڈر لیگس پہ زیادہ سیشن ریکوائرڈ ہوں گے. تو باڈی پارٹ پہ بالکل کرتا ہے, کہیں ہماری گروتھ تھک ہوتی ہے, کہیں ہمارے بہت کم گروتھ ہوتی ہے, سو وہ لیزر کے کچھ سیشن سے رسپانس دے دیتی ہے. سو بالکل ایسا ہے کہ آپ کو ڈفرینٹ باڈی پارٹس پر ڈفرینٹ نمبر آف سیشن ریکوائرڈ ہوتے ہیں. اچھا, یہ بھی آج کل ہم بہت زیادہ سنتے ہیں, آئی ڈونٹ نو یہ میتھ ہے یا نہیں, یہ آپ کلیئر کریں گی, کہ لیزر کی وجہ سے آپ کی اسکن اتنی ڈیمیج ہو سکتی ہے سم ٹائمس کہ آپ کو اسکن کینسر بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں, لیزر کی جو ہم لیزر ہیئر ریموول جو ہم یوز کرتے ہیں, جو اس میں فریکوینسیز ہوتی ہیں, جو اس میں آپ کی ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں, وہ اتنی لو ڈاؤن ہوتی ہیں, اتنی سلو ڈاؤن ہوتی ہیں, یا وہ اتنی ایڈجسٹیبل ہوتی ہیں اور اتنی ایبزاربیبل ہوتی ہیں کہ ان سے یوزلی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ایک متھ ہے صرف کہ لیزر ہیئر ریموول کی ریزز سے آپ کو کسی بھی قسم کا کینسر ہو سکتا ہے. ایسا بالکل نہیں ہوتا. کینسر آپ کو لیزر ہیئر ریموول مشین سے نہیں ہو سکتا. اس متھ کو اپنے دماغ سے نکال دیں, ایسا نہیں ہوتا بالکل بھی. تو وہ خواتین جو پریگننٹ ہیں یا بریسٹ فیڈ کرتی ہیں, وہ لیزر کروا سکتے ہیں؟ بریسٹ فیڈ والی خواتین کو ہم لیزر کر سکتے ہیں, کر دیتے ہیں بلکہ, اور جو پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں انہیں ہم اوائڈ کرنے کا کہتے ہیں 9 months کمپلیٹ کرنے کے بعد, اور اپنا لائک جو پوسٹ پارٹم والا پیریڈ ہوتا ہے لیکن 1.5 month کا, اسے کراس کرنے کے بعد وہ اپنی لیزر اسٹارٹ کروا سکتی ہیں. بٹ ڈیورنگ پریگننسی اٹس گڈ فار یو کہ آپ لیزر نہ کروائیں, کیونکہ کسی بھی قسم کی ریزز آپ کے بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی. کسی بھی قسم کی ریزز, ایسا بچہ جو ابھی گرو کر رہا ہے اور مدر کے لائک ووم میں ہے, تو بہتر کوشش ہماری یہی ہوتی ہے آن ٹاپ پرائیورٹی کہ آپ اسے لیزر کے لیے اوائڈ کروائیں. کیونکہ دیکھیں, کوئی بھی ایسی چیز, کوئی بھی ریزز, ایون ہم الٹرا ساؤنڈ, ایکس ریز بھی جو کرواتے ہوتے ہیں, الٹرا ساؤنڈ تو ڈیفینیٹلی اس وقت پریگننسی میں ڈیمانڈ ہوتی ہے, بٹ ایکس ریز کے لیے بھی پریگننٹ ویمنس کو منع کیا جاتا ہے, کیونکہ اس میں کیا ہے, اس میں بھی ریزز ہی ہیں.
सो रेजेस वाली हर जगह पे जो भी प्रेग्नेंट खातून हो उसे अवॉइड करना चाहिए. अच्छा, लास्टली डॉक्टर कंवल, आई वुड लाइक कि आप हमारी ऑडियंस को गाइड करें कि एक अच्छा डॉक्टर, सर्टिफाइड डॉक्टर कैसे चूज कर सकते हैं वो लेजर के लिए. देखिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि आपको सबसे पहले ये चूज़ करना है कि जो भी आपका डॉक्टर है वो क्वालिफाइड हो, उसने MBBS किया हो, उसके बाद स्पेशलाइजेशन की हो इस फील्ड में, ताकि वो आपकी स्किन को समझ के आपके लिए एडवाइस करे कि आपको क्या सूट करेगा. और नंबर 2, ये बहुत इजी है आजकल, इसमें कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है कि आप अपना डॉक्टर चूज़ करने के लिए गूगल खोलें, उस डॉक्टर की क्वालिफिकेशन चेक करें, उसके रिव्यूज़ देखें, क्योंकि आजकल थोड़ा सा भी कुछ होता है तो हमें सबसे ज़्यादा खौफ ये होता है कि कोई हमारे लिए गलत रिव्यू ना डाल दे. तो आप देख सकते हैं, जज कर सकते हैं कि आपने जो डॉक्टर चूज़ किया है उसके बारे में आम लोगों का क्या कहना है, बाकी लोग जो आपकी तरह गूगल सर्च करके आए थे उन लोगों का क्या कहना है उस डॉक्टर के बारे में. लेकिन पहले नंबर पे आपने उसकी क्वालिफिकेशन को जज करना है कि उसकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं और क्या वो एक राइट डॉक्टर है आपकी लेज़र हेयर रिमूवल के लिए. और फिर मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि लेज़र हेयर रिमूवल एक सेफेस्ट प्रोसीजर है, आप करवा सकते हैं, बट सबसे पहले आपने कंसल्ट करना है अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को. अच्छा डॉक्टर कंवल, लेजर के बाद प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए अपनी स्किन को सिक्योर, सेफ रखने के लिए? सबसे पहली और टॉप ऑफ द लिस्ट जो हमारे पास है वो है आपको सन ब्लॉक जरूर यूज करना चाहिए. विदाउट सन ब्लॉक नॉर्मली भी मैं किसी को एडवाइस नहीं करती. मैं कहती हूँ हर बंदा जिसने घर में रहना है, बाहर जाना है, गाड़ी चलानी है, ऑफिस में बैठना है, चाहे धूप की शक्ल भी नहीं देखनी तो भी आपने सन ब्लॉक जरूर यूज करना है. तो नंबर 1 और टॉप ऑफ द लिस्ट मेरे पास है कि आपने सनस्क्रीन जरूर यूज करना है. तो ये एक ऐसी प्रिकॉशंस है जो कि आपको लाइफ टाइम लेनी चाहिए. और अगेन फिर मैं उस बात पे बार बार एम्फेसाइज करती हूँ कि अगर आपने राइटली किसी डॉक्टर को चूज किया होगा तो कोई कॉज अगर बिहाइंड है आपकी लेजर के तो उसे जरूर ट्रीट करवाएं. अच्छा, स्ट्रॉबेरी लेग्स और स्ट्रॉबेरी आर्म्स, इनको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? स्क्रबिंग करनी चाहिए लेजर के बाद या पहले, क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, लेजर के बाद या पहले तो नहीं, बट इसके लिए यूजुअली हम सैलिसाइलिक एसिड को करते हैं और ग्लाइकोलिक को करते हैं कि जिनकी स्ट्रॉबेरी लेग्स हैं उनके लिए हम सैलिसाइलिक क्लिनजर्स देते हैं जो वीक में 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा अकॉर्डिंगली हम उसे ट्रीट करवाते हैं. कुछ ऐसी क्रीम्स हैं जो हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को, जो कि ड्यूरिंग लेजर जब उसको वैक्स कंप्लीटली उससे विड्रॉ करना पड़ेगा. कंप्लीटली आप वैक्स को बंद कर दें, आप स्टार्ट करें अपनी सैलिसाइलिक की क्लिनजिंग या ग्लाइकोलिक की क्लिनजिंग करें, और ऐसे ही आप मसाजर यूज़ करें अपनी लेग्स के लिए जो कि आपकी स्किन को एक्सफोलिएट कर सकें ताकि आपकी स्ट्रॉबेरी स्किन खत्म हो जाए. प्लस कुछ क्रीम्स हम ऐसी एडवाइस करते हैं जो कि स्लोली आपके उन पोर्स को हील कर देती है और जब आप लेज़र पे शिफ्ट हो जाते हैं तो अब वो प्लग नहीं होता, तो स्लोली आपके वो पोर्स वैसे भी क्लोज होना शुरू हो जाते हैं. लेकिन अगर आप क्लेंजिंग साथ साथ कर रहे होंगे तो उसमें कोई डस्ट पार्टिकल्स नहीं होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगे. तो दिस इज द सॉल्यूशन. लाइक विद द पैसेज ऑफ टाइम स्ट्रॉबेरी भी खत्म हो जाता है. वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर कंवल फॉर जॉइनिंग अस एंड शेडिंग लाइट ऑन सच एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ अस. थैंक यू सो मच. यू वेलकम. एंड यस, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग अस. आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में. तब तक के लिए बाय बाय.